بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی ہے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ ان کی زندگی کا ایک ایسا انوکھا واقعہ جسے بیان کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ روایت کے اندر آتا ہے، محمد بن جعفر نے بیان کیا کہ ایک بار عیسائیوں کا ایک وفد، یعنی کچھ اشخاص، کچھ لوگ اکٹھے ہو کر ایک گروپ کی صورت میں، ایک بہت بڑے جلوس کی صورت میں، بہت مختلف اشکال کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک انوکھی درخواست کی۔ کہنے لگے، ابو القاسم، آپ ہمارے ساتھ اپنے اصحاب میں سے، اپنے ساتھیوں میں سے، اپنے دوستوں میں سے، اپنے شاگردوں میں سے، اپنے ان فرما بردار امتیوں میں سے کسی ایسے شخص کو بھیجیں جس کو آپ ہمارے لیے پسند کرتے ہوں، تاکہ وہ ہمارے درمیان میں آ کر جائیدادوں کا فیصلہ کریں، ہمارے جھگڑوں کا فیصلہ کریں، ہمارے معاملات کو نمٹائیں، جن کے بارے میں ہمارے اندر اختلاف موجود ہے ان اختلافات کو ختم کریں، اس لیے کہ ہمیں مسلمان بہت پسند ہیں، ہم مسلمانوں کو اس انداز سے پسند کرتے ہیں اور چاہتے ہیں، کیونکہ یہ انصاف کرنے والے منصف لوگ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس درخواست کو سننے کے بعد فرمایا کہ تم دوپہر وقت کے وقت مجھ سے ملو، میں تمہارے لیے ایک ایسے شخص کا انتخاب کروں گا، میں ایک ایسے شخص کو آپ کے ساتھ روانہ کروں گا، میں ایک ایسے شخص کا چناؤ کروں گا جس کے اندر دو خوبیاں ہوں گی، ایک تو وہ امانت دار ہوگا، دوسرا وہ ذمہ دار ہوگا، یعنی وہ ذمہ دار بھی ہوگا کہ اپنی ذمہ داری کو نبھائے گا، اور ایماندار بھی ہوگا کہ اپنی دیانت داری کا مکمل پاس رکھے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ظہر کے وقت میں بہت جلدی پہنچا، اس دن کی طرح میرے دل میں آج تک کبھی عمارت کی تمنا پیدا نہیں ہوئی تھی، اور یہ عمارت کی تمنا میرے دل میں اس دن پیدا ہوئی، اور فقط اس وجہ سے ہوئی، ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ تعریف کے مطابق میں ہی مستحق ٹھہر جاؤں، مجھے ہی اس کے قابل سمجھا جائے، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام میرا انتخاب کر دیں یا میرا ہی چناؤ کر دیں۔ یعنی یہ خیال میرے دل میں پیدا ہونے لگا۔ میں اس سوچ و بچار کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بار بار آگے پیچھے اور ادھر ادھر ہونے لگا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، میں آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے آنے اور جانے لگا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی آس پاس دیکھ رہے تھے، اور میں اچک اچک کر خود کو نمایاں کرنے لگا تاکہ آپ کی نظر میرے اوپر آ سکے، آپ میری طرف متوجہ ہو جائیں۔ اپنی نگاہوں کو جمع کر کے مجمع کے اندر گردش کرنے لگا، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاش کرنے والی نظریں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ پر جا کر ٹک گئی۔ میں اس منظر کو دیکھ رہا تھا اور دل ہی دل کے اندر یہ کہہ رہا تھا کہ کاش آج میرا ہی انتخاب ہو جائے، آج اس کام کے لیے جو خوبیاں آپ نے بیان کی اللہ میرے اندر یہ پیدا کر دے، مجھے اس میں خوشی ہوگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو بلایا اور اہل وفد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمانے لگے کہ ان کے ساتھ جاؤ اور ان کے درمیان میں پیدا شدہ تمام اختلافات کو حق کے ساتھ نمٹاؤ، اور ان کے ساتھ انصاف کرو، دیانت داری کا ثبوت دو، ذمہ داری سے اپنے کام کو پورا کرو۔ یہ دیکھ کر میں نے اپنے دل میں کہا کہ آج ابو عبیدہ مجھ سے نمبر لے گئے، اللہ نے یہ فضیلت انہیں عطا کر دی، شاید کہ ابو عبیدہ ان خوبیوں کے اندر مجھ سے اعلیٰ اور عرفہ ہیں، میں چاہنے کے باوجود اس انتخاب پر نہ جا سکا۔